اس میں علم جفر کے بہت بڑے بڑے راز ہیں، اس میں علم اعداد کے بہت بڑے بڑے راز ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی زبان کے اوپر اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو کہتے تھے ہو جاتا تھا، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بیماریوں کو شفا دے دیتے تھے۔ ان کی زبان اتھر کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش تھا۔ امام احمد بن بونی اور بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر بسم اللہ کا نقش تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش تھا۔ نمرود کی آگ کو ٹھنڈے کرنے والی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری کتاب اس کے اوپر جتنی کنٹروورسی ہے اس کو چھوڑ کے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا قریب کرنا ہے اللہ کے کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، آپ کا وجدان ٹھیک ہو، آپ کے اندر کی فرسٹ کال آف ہارٹ ٹھیک ہو، آپ اللہ سے جڑے ہوں۔ پھر اس کتاب کو پڑھیں، پھر دیکھیں یہ آپ کو کیا بتاتی ہے، ورنہ کوشش کریں نہ ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس چینل سے جیسے میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ ہمارے ایک دوست کا چینل ہے، اور اس چینل کے اوپر آپ جو ہے وہ مجھے بڑے لمبے عرصے تک دیکھتے رہیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے چینل کے اوپر ایک جو ہے وہ ویڈیو کی تھی شمس المعارف کے بارے میں۔ آپ کی طرف سے اس کی بہت پذیرائی ہوئی، آپ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے ہمیں کمنٹس بھی ملے، تو میں نے سوچا کہ اس چینل کے اوپر بھی اس کا تھوڑا سا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ شمس المعارف کی جو ہے وہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو جو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پش کر دیں، آل کی آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ اب آ جاتے ہیں جی یہ کتاب شمس المعارف۔ شمس المعارف کے بارے میں بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی طاقتوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عملیات کی اور طلسمات کی کتاب ہے، جادو کی کتاب ہے۔ بہت ساری کنٹروورسیز اس کتاب کے بارے میں، لیکن جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اور پڑھا بھی صرف ایسے ہی نہیں کہ کتاب لی اور پڑھ لی، جن لوگوں نے اس کتاب کو اس طرح پڑھا ہے کہ ان کے شعور میں ان کا تعلق اسلام سے ہے، ان کے شعور میں، ان کے وجود میں جو ہے وہ ایمان کی رتی موجود ہے، ان کا تعلق اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے ہے، تو پھر ان کو اس کتاب کا مطلب کچھ اور سمجھ آتا ہے۔ عرف عام میں بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ بڑھ کے رائے دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید، تو ایک جو ہے وہ ایک کہاوت ہے کہ ان پڑھ سے زیادہ ادھ پڑھ خطرناک ہوتا ہے۔ ادھ پڑھ جو ہے نا، جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے اور ان کو پتہ لگ گیا بس یہ تو ہے، اس کتاب میں تو یہ ہے، اس کتاب میں تو یہ ورد اور وظیفے ہیں، تو اس کتاب کے بارے میں ایک اور چیز جو بالکل شروع میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صرف اور صرف قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہوا۔ ان میں تحریفیں بھی ہوتی ہیں، اس میں چیزیں بھی بدلتی ہیں، اس میں جو ہے وہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ شمس المعارف اسلامی تصوف کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو خود پڑھا، خود جانچا، اور اپنے علم کے مطابق میں نے اس کو پریکٹیکلی نہیں پڑھا۔ نہ میں وردوں وظیفوں کا آدمی ہوں، نہ میں جو ہے وہ کوئی جنات موکلات سے میرا تعلق ہے، نہ میرے پاس کوئی موکل ہیں، اور نہ مجھے جو ہے وہ ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں نے اس کتاب کو جو ہے وہ اسلامی نظریات کی روح سے سمجھا، اور کوشش کی کہ اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں اس کو سمجھا جائے۔ اس میں علم جفر کے بہت بڑے بڑے راز ہیں، اس میں علم اعداد کے بہت بڑے بڑے راز ہیں۔ یعنی امام بونی جو ہے وہ احمد بن علی البونی جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، وہ اپنے زمانے کے کوئی عام سے آدمی ہیں۔ وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجین بھی ہے، بہت زبردست قسم کے ٹیکنالوجین ہیں، وہ بہت زبردست قسم کے مسٹک ہیں، وہ بہت زبردست قسم کے میتھمیٹیشین ہیں، وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ فلاسفر ہیں، وہ بہت زبردست قسم کے اسٹرانومی کے، اسٹرالوجی کے ماہر ہیں۔
تو جب عام لوگوں کا خیال تھا کہ تصوف کی کتاب جو ہے وہ بس وہ ہوگی جس میں تصوف کی بحثیں ہوں گی، خشک جو ہے وہ مضامین ہوں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بڑے بڑے مشکل لفظ لکھے ہوں گے، سالک سلوک، اور وہ تصوف کی کتاب ہوگی۔ احمد البونی اس وقت کے ریولوشنسٹ تھے، انہوں نے تصوف کی جو ہے وہ تعلیمات میں ایک ریولوشن قائم کیا تھا، ایک جو ہے وہ انقلاب لے کے آئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف تصوف کی کتاب میں علم جفر کو ایڈ کیا، علم اعداد کو ایڈ کیا، انہوں نے ستاروں کے بارے میں، ایسٹرولوجی کے بارے میں بات کی، انہوں نے جو ہے وہ اسماء الحسنہ کے بارے میں بات کی، بلکہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جو نام ہے اس کو ہی دیکھیں، شمس المعارف الکبریٰ واللطائف العوارف، عارف کی جمع عوارف، جو عارفین ہیں ان کے جو لطائف ہیں، ان کی جو ہے نا ہیپننگز ہیں اس کے اوپر، اور جو معارف یعنی جو ہے وہ لوگوں کو یا جو معرفت کے اصول ہیں بڑے بڑے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ سورج کی طرح کی کتاب ہے۔ یہ جب تک آپ اس کے نام کو نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، پھر آپ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے جی۔ پہلے اس کے ذرا مضامین کی بات کر لیں تو اس کے جو مضامین ہیں، سب سے پہلے امام احمد بن علی البونی نے اسماء الحسنہ پہ بات کی ہے، بڑے شاندار طریقے سے بات کی ہے۔ عملیات بھی ہیں اس میں، دعائیں بھی ہیں، تعویذات بھی ہیں، روزمرہ زندگی کے مسائل، مشکلات، بیماریوں، دشمنوں کے تحفظ کے لیے بہت کچھ ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر۔ علم جفر کی بہت بڑی بڑی بحثیں ہیں، اصول ہیں، اس کے طریقے ہیں، علم حروف، اعداد، پیشین گوئیاں، آنے والے وقت کے معاملات، روحانی مسائل، ان کے حل، یہ سارا کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ روحانی ترقی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کے اوپر بڑی سیر اصل بات کی گئی ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ کیسے جڑ سکتا ہے، کہاں سے اس کو روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امام احمد البونی نے کام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ قرآن پاک کی صورتوں کے جو ہے بارے میں کام کیا انہوں نے، کہ یہ قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں ان کی انرجی کیا ہے، الفا نومیرکس کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور سب سے خوبصورت کام جو انہوں نے کیا ہوا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز کے اوپر جتنی خوبصورت بات یا خوبصورت علم جو ہے امام احمد بن علی البونی نے شمس المعارف میں دیا، کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی امام بونی کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی وہ جملہ ہے جو عرش معلیٰ کی ساکھ پہ لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کی زبان کے اوپر اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو کہتے تھے ہو جاتا تھا، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بیماریوں کو شفا دے دیتے تھے۔ ان کی زبان اتھر کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش تھا امام احمد بن بونی، اور بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اوپر بسم اللہ کا نقش تھا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش ہے، نمرود کی آگ کو ٹھنڈے کرنے والی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر اتنی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، اس کے الفا نومیرکس کے اوپر، اس کی حروفی طاقت کے اوپر، اس کے اعداد کے اوپر، کہ یہ پوری بات جو ہے نا وہ ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں آ سکتی ہے۔ اب جو ہے وہ اس کتاب کے اندر بہت سارے چونکہ راز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جب عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ بالکل ویسے ہی یہ نیچرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ چمگادڑ اگر سورج کو دیکھ نہیں سکتی تو وہ پھر سورج کا انکار کر دیتی ہے کہ سورج تو ہے ہی نہیں، یا جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ یہ کتاب ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں چھپے ہوئے پوشیدہ معنیوں پہ غور کرنے کے جو ہے وہ بات کرتی ہے۔ یعنی ساری زندگی لگا کے کچھ روحانی سکالر جو نہیں حاصل کر سکتے وہ شمس المعارف دے دیتی ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ اور جب یہ لوگ جو ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں جو باطن سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہو، ظاہر سے نہ ہو، تو پھر تنقید بھی ہوتی ہے۔ احمد البونی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسماء الحسنہ کے اوپر جب انہوں نے کام کیا تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی
کہ اللہ کے عادات کے ساتھ جو ہے وہ اجرام فلکی کا کیا تعلق، اس میں علم جو ہے وہ نجوم کا کیا تعلق ہے، کہ اللہ کے اسماء ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے یہ علم نجوم پہ سیاروں کے ساتھ ستاروں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، یہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، انہوں نے بتایا۔ اور انہوں نے جو ہے وہ انسان کے جو ہے ان علم نجوم کے حوالے سے کہ اس کے سٹارز یہ ہیں، اس کے اثر یہ ہے، کون سا جو ہے اسماء الحسنی کو کیسے پڑھنا ہو، اس میں اعظم پہ جتنی بحث ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اور یہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو خاص طریقے سے اپنے جو ہے وہ مطابق میچ کر کے پڑھا جائے تو معجزے کر سکتے ہیں اسماء الحسنی، تو بے شک اللہ کا نام ہے وہ معجزے کر سکتا ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ جی ان کے اوپر جو ہے تنقید کیوں ہوتی ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی طاقتوں کی کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے بہرحال کچھ لوگوں کے مطابق انتہائی متنازعہ کتاب بھی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں غیر شرعی طریقوں کے بارے میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں جادو عملیات بھی ہیں، جہاں پہ اس میں اللہ کی قربت کا پورا بیان ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایسے طریقے بھی ہیں جیسے بندے مارے جا سکتے ہیں، ایسے طریقے بھی ہیں۔ اب یہ کئی علماء نے اس کتاب کو جو ہے ممنوع قرار دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان جو ہے وہ اس بات میں یہ سوچ رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے جب تک مکمل علم نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ بالکل ہی نگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ روحانیت کا تو بہت بڑا خزانہ ہے یہ، روحانیت کا تو اس میں بہت علم ہے، علوم باطنی، صوفیاء کی لطائف، بہت کچھ ہے اس میں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے علم فلکیات اور علم نجوم کے بارے میں بات کی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو علم غیب ہے، کہ جو جیسے لوگ علم نجوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو غیب کا علم ہے، اور یہ حالانکہ اسی جو ہے وہ علم کے تحت میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ والے، محکمہ موسمیات والے ان کو 2 مہینے کا موسم بتا رہے ہوتے ہیں، اس وقت علم غیب یاد نہیں آتا، تو اس وقت جو ہے وہ جو ویسی چیز آتی ہے تو چلیں اور اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو لوگوں نے کہا کہ جی نہیں یہ تو غلط ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ کتاب کچھ عرصہ غائب بھی ہو گئی، کئی سال غائب رہی۔ اب جب غائب رہی تو ہو سکتا ہے اس میں کسی نے تعریف کی ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی نے تعریف کی ہو، کیونکہ میں نے پہلے بالکل شروع میں کہا کہ اللہ نے صرف قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ نے باقی کسی کتاب کی حفاظت کا تو ذمہ ہی نہیں لیا۔ اور چونکہ جو ہے نا البونی کے مطابق سورہ جن اور سورہ بروج میں اس علم کی جو ہے وہ بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ بروج میں پہلی آیت وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس کی تفسیر جو ہے اس میں انہوں نے علم فلکیات اور علم نجوم کے بارے میں بات کی ہے کہ اس میں اس کا بیان ہے، اور بظاہر لگتا بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا۔ البونی جو ہے اس کی اتنی ریسرچ ہے علم ساعت کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، الفا نومیرکس کے بارے میں، میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق، کیلکولیشنز کے علم کے مطابق اتنی زبردست ہے کہ یعنی کاسمولوجی، الکیمی، کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے جس کا انہوں نے ذکر نہ کیا ہو اس کتاب میں، لیکن چونکہ یہ علوم ہر بندے کو سمجھ نہیں آتے تو اس لیے تنقید بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ احمد البونی جو ہے یہ لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کتاب جنات نے لکھی ہے، جبکہ احمد البونی خود کہتے ہیں کہ یہ ہر وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں میری یہ کتاب ہے اس پر پابندی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو یہ کتاب نہ دے جو اس کا اہل نہیں ہے، جو اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ احمد البونی یہ کہتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص کے اوپر جو اس کتاب کے پڑھنے کا اہل نہ ہو اور پھر بھی اسے پڑھے، یعنی اس کو سمجھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ مجھے رسالت میں آپ سے 2 علم ملے، اگر میں تمہیں ایک بتاؤں تو تم ہی ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، جب اوپن ہوتی ہیں تو تنقید بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کہا جائے تو حقیقت میں تو یہ تو ایک اسلامی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 زمینوں 7 آسمانوں کی ڈائمینشنز کا ذکر ہے کہ ہم نے 7 زمینیں پیدا کی اور 7 آسمان اسی جیسے، اور جس پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے۔ 7 ڈائمینشنز جو 14 ڈائمینشنز کا اس میں ذکر ہے، یہ ساری ڈائمینشنز ہیں، یہ وہی علم ہے، پوری کی پوری 14 ڈائمینشنز کا ذکر ہے، مخلوقات کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، ان سے دوستی کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ سینکڑوں سال پہلے جب اس کتاب پہ پابندی لگی تو پھر لوگوں کی نظر سے اس کو غائب کر دیا گیا، لیکن پھر 300-400 سال کے بعد جب یہ کتاب دوبارہ منظر عام پہ آئی تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہو چکی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ایسے نسخوں کو بھی شامل کر دیا گیا تھا جو لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں، شیطانی نسخے بھی اس میں شامل کر دیے گئے۔ تو اس میں
اس کو پڑھنے کے لیے آپ کا ویژن، آپ کا علم، آپ کی چیزیں ہونی چاہیے، اور آپ کو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا اگر آپ اس کو سمجھیں۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ کیونکہ اس کتاب میں مثبت اور منفی دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ اب کون جو ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ احمد البونی کا ہے اور یہ کسی اور کا ہے؟ تو اس لیے وہ جو کنٹروورشل پارٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو اہم ہیں ان کو پڑھ لیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ احمد البونی نے کہا تھا کہ اگر کوئی دنیاوی طاقتوں کا طلبگار اس کتاب کو پڑھے گا تو اپنے ارد گرد منفی چیزوں کو اکٹھا کر لے گا، تو یہ بھی اس میں ہے۔ اور روحانیت والا جو اس کو پڑھے گا تو وہ روحانیت میں بہت بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ اٹس آل اپ ٹو یو۔ کاسمولوجی اس میں ہے، ایسٹرولوجی اس میں ہے، نیمرولوجی اس میں ہے، اسپرچول اس میں ہے۔ اگر یہ ساری کتابیں آپ نے جو ہے نا، آپ نے علم تھوڑے بہت جن کو بیسز آپ کو نہیں پتا تو مت پڑھیں اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب چونکہ پہلے عربی میں لکھی گئی تھی، تو عربی سے جب اس کو دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس کے بہت سارا امپیکٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کوئی دنیا کی کتاب جو ہے زبان وہ اس کے حروف کو، اس کی چیزوں کو، اس کا صحیح ترجمہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت کام جو انہوں نے کیا ہوا ہے، عربی زبان کے حروف تہجی جو کہ 28 ہیں، 28 چاند کے 28 دنوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اوپر بہت شاندار کام ہے۔ انرجی پیٹرنز کو پڑھنے کا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ضائع ہی ہوں گے۔ یعنی ایک پیالے میں آپ کے پاس زہر ہے اور آپ اس میں دودھ ڈالتے جا رہے ہیں تو جتنا بھی دودھ ڈالیں گے سارا ہی زہریلا ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے اندر ہی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے، آپ کے اندر ہی سارا کچھ ہے، آپ نے اپنے آپ کو قابو نہیں کیا، تو اب آپ اپنے اندر کے زہر کے ساتھ باقی جس چیز میں بھی شامل کرتے جائیں گے وہ زہریلی ہوتی جائے گی نا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ پوری کتاب، اس کے اوپر جتنی کنٹروورسی ہے اس کو چھوڑ کے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا قریب کرنا ہے اللہ کے کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، آپ کا وجدان ٹھیک ہو، آپ کے اندر کی فرسٹ کال آف ہارٹ ٹھیک ہو، آپ اللہ سے جڑے ہوں۔ پھر اس کتاب کو پڑھیں، پھر دیکھیں یہ آپ کو کیا بتاتی ہے، ورنہ کوشش کریں نہ ہی پڑھیں۔ ناظرین، ہے تو یہ کنٹروورشل ٹاپک، لیکن میں نے اس کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید یہی ہے کہ میری بات جو ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نہ آئے۔ تو ایک بات میں بڑی کلیئر کٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو ہر ایک کے لیے ہے نہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی نا تو چھوڑ دیں یہ ویڈیو، اس کو مت دیکھیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔